باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ راز حقیقت میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میں آپ کے سامنے صلاح الدین ایوبی پر لکھے گئے ایک مشہور ناول کو پیش کروں گا جو مختلف اقساط میں ہوگا، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس مار کا آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک صلیبیوں سے نبرد آزما ہوئے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں لڑی گئی۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العضد الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اس کو اس لیے اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس کو قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان بندوں کو ہم کچھ اپنے عجائب دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب سلطان صلاح الدین نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے سلطان صلاح الدین نے تیسری صلیبی جنگ 1187 عیسوی میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مرد اسلام کی ضرورت ہے۔ قول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نکل کے صحرا سے جس نے روماں کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر آشکار ہوگا، وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔ سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر شے کو آگ جلا سکتی ہے، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ دعا مانگا کرتے تھے،
اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہیں، اور در فش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ در فش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور در فش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے، اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئی تو پھر سب کچھ سوہا شاخ کے مانند اڑنے لگے۔ نوشرواں کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئی، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم اور طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ ہوا تک نہ رہے، ماتم گساروں کو بھی مقافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی وہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا، اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے قرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزد گرد کسی زخمی بیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گوڑوں نے مدائن خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، رلے، کرمان، سیستان اور خراسان کو رونڈ ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار اخنف بن قیس رضی اللہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو عطا کر دے گا، اور مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔